کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام میں، انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام میں۔ اور یہ پروگرام خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور 3 ایپیسوڈ پر مشتمل ہمارے یہ پروگرام ہوگا۔ اور یہ پروگرام کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ چونکہ یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے، کسی بچے کو معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ بھائی بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں؟ ماسٹر پہ دکھائیں، بچے ہمارے پاس سیٹ پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بچے تو موجود ہیں بھائی۔ تو کسی بچے کو معلوم ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے؟ چلیں آپ بتائیں۔ ذوالحج شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجۃ الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آتا ہے، ان کا یوم عرس آتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم یہ خاص طور پر پروگرام آپ کے لیے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ کو بیان کر سکیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں، چونکہ وہ امیر المؤمنین ہیں، ٹھیک ہے، روشن ستارے ہیں اور صحابہ کرام میں سے ہیں، نبی پاک اسلام کے داماد ہیں، ایک عظیم الشان صحابی ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، اور پھر جیسے زندگی انہوں نے گزاری ہے ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ۔ محفلوں کو کیا کرنا ہے؟ سجانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محفل کو سجانا ہے۔ اور کس طرح سجانا ہے؟ درود پاک پڑھ کر سجانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بہت ہی اس کے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو جمعے کے دن بھی درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ 80 بار۔ سارے بچے مل کے بتائیں گے کتنی بار؟ 80 بار۔ جو 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، سارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کو معلوم ہے؟ چلیں سارے بچے مل کے بتائیں گے۔ سارے بچے، پیارے پیارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ شان عثمان غنی اور پیارے بچے۔ شان عثمان غنی اور پیارے بچے پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ تو شامل ہو ہی چکے ہیں، اور جو اسکرین پر ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہو سکتے ہیں؟ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور قاری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رمضان۔ محمد رمضان اتاری بھائی۔ چلیں جی، رمضان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ عثمان ذوالنورین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، 138 اور 139 یہ 3 آیات کی تلاوت آپ قاری صاحب کی زبانی سن رہے تھے۔ آئیے اب آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ تو یہ آیات کریمہ تھیں جن کی تلاوت کی گئی، آپ کو ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ قاری صاحب کی جانب دوبارہ چلیں گے اور قاری صاحب سے ایک بات پوچھیں گے۔ قاری صاحب آپ نے ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن خاص طور پر سورہ بقرہ کی آپ نے 3 یہ آیات کی آج سلیکشن کی ہے، اور ان 3 آیات آپ نے جو ہے وہ ان کی تلاوت کر کے ہمیں سنایا ہے، تو خاص طور پر کوئی وجہ ہے آپ نے آج جو ان آیات کو سلیکٹ کیا ہے؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک قرآن مجید کی ان آیات پر تشریف لے آیا، ٹھیک اس ہے، وجہ سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی، اور وہ قرآن مجید آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ وہ کون سی آیات تھیں جن پر آپ کا خون مبارک جو ہے وہ آ کر گرا تھا؟ وہ خاص حصہ ہے آیت کا، وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیں میں بیان کرتا ہوں۔ وہ حصہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت کا جو یہ حصہ ہے بالخصوص اس حصے کے اوپر، اور آپ انداز دیکھیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے کیا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ خاص طور پر تلاوت کلام پاک سے محبت رکھا کرتے تھے، کہ جب ان کو شہید کیا گیا ہے اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہم اچھی کنڈیشن میں ہوں۔ کئی طرح لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، کبھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا،
ہیں یا حج کرتے ہوئے پچھلے دنوں ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی کہ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک حاجی صاحب نے احرام پہنا ہوا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ وہاں بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہاں جو تھے وہ ان کی لاش موجود تھی، وہاں پر ان کی باڈی موجود تھی۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ عمرے کے دوران یا حج کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور اسی دوران آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا مبارک جو خون تھا وہ آیات کے اس حصے کے اوپر آ کر گرا جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، چونکہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے، حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں حمزہ بھائی، ماشاءاللہ آپ کو مختلف پروگرامز کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ آج کوئی منقبت سنائیں گے؟ جی تو کون سی منقبت سنا رہے ہیں؟ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلیں آئیں پھر پیارے پیارے بچوں اس منقبت میں جھوم جھوم کر شامل ہوتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ نبی کے نور دولے کر وہ نور کہلائے، نبی کے نور دولے کر وہ نور کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، خدا بھی اور نبی بھی خود
خانی سخن آ کر یہاں تار کا اتمام کو پہنچا سخن آ کر یہاں تار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت ناطق اب بھی ہے آیا تے قرآنی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے منقبت بھی ہم نے سن لی ہے۔ کچھ نعرے نہ ہو جائیں، نعرے لگا لیں، جواب دیں گے سارے بچے؟ جی بچے جواب نہیں دے رہے، بھی جواب دیں گے انشاءاللہ؟ جی چلیں پھر آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور نعرہ یہ ہے کہ ہیں صحابی نبی حضرت عثمان غنی، جی آپ نے کہنا ہے حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے؟ ہیں صحابی نبی حضرت عثمان غنی، بالیقین ہے جنتی حضرت عثمان غنی، خائف رب غنی حضرت عثمان غنی، عاشق مدنی نبی حضرت عثمان غنی، ہیں شہید با صفا حضرت عثمان غنی، طے کرے صبر و رضا حضرت عثمان غنی، ہیں شہید با وفا حضرت عثمان غنی، طے کرے صدق و وفا حضرت عثمان غنی، تم خلیفہ تیسرے حضرت عثمان غنی، اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان غنی، مرحبا صد مرحبا، حضرت عثمان غنی، اب آپ کہیں مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، ماشاءاللہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، تو آئیے آپ شامل کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے حلیہ مبارک۔ عثمان ذوالنورین کا جی پیارے پیارے بچوں، اب ہم شامل کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے حلیہ مبارک۔ حلیہ کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ چلیں بیان کریں، آپ بتائیں۔ حلیہ کس کو کہتے ہیں؟ حلیہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے بچے سوچ رہے ہو کہ بھئی حلیہ مبارک سیگمنٹ کا نام رکھا تو حلیہ کا کیا معنی ہے؟ کسی اور کو معلوم ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا، لفظ بعض وقت بچوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، چلیں۔ رہن سہن، چہرہ، کپڑے وغیرہ۔ کچھ تو پہنچے ہیں، یہاں کوئی بچے بتائے گا؟ چلیں مائک آپ کے ہاتھ میں بتائیں۔ لباس، کپڑے، لباس، کپڑے، اور آپ بتائیں، سیدھا سے ان کو مائک دیں۔ ان کے کپڑے وغیرہ، ان کا کپڑے وغیرہ، اور بھئی حلیے کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی پرسنالٹی کا حلیہ بیان کرتے ہیں نا تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم ان کے جسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی زلفیں کس طرح کی تھیں، ان کے بال کس طرح کے تھے، ان کی خوبصورتی کس طرح کی تھی، ان کا رنگ کس طرح کا تھا، ان کا قد کس طرح کا تھا، چھوٹا قد تھا، بڑا قد تھا، بال گھنے تھے یا جو ہے وہ کم بال تھے، یا رنگ جو ہے وہ گورا تھا یا گندمی رنگ تھا، یعنی یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے حلیہ مبارک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حلیہ مبارک کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو ہم بیان کر رہے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ اب توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور تھوڑا تھوڑا امیجن کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد تھا وہ نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ کیا تھا؟ درمیانہ۔ کیا تھا؟ بھائی لمبے قد کے تھے؟ نہیں۔ چھوٹے قد کے تھے؟ کیا تھے؟ درمیانے قد کے آپ جو ہے وہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا اور جسم مضبوط تھا۔ آپ کا کلر کس طرح کا تھا؟
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو رنگ ہے وہ ہلکا گلابی سا تھا اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ ایک خوبصورت پھول کی طرح ہے. اس پر سبحان اللہ تو بنتا ہے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ ایسا گلابی کلر تھا اور دیکھنے میں بالکل گلاب کے پھول کی طرح لگتا تھا, ایک خوبصورت سے پھول کی طرح لگتا تھا. سبحان اللہ. آپ کے جو گال تھے وہ بھرے ہوئے تھے, دانت بہت صاف اور چمکدار تھے. دانتوں کے حوالے سے ہمارے بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ دانت ہمیشہ صاف ستھرے ہونے چاہیے اور مسواک شریف کرتے رہنا چاہیے, اور بعض جو ہے وہ بچے اور بڑے ٹوتھ برش وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ دانت جو ہے اس کو صاف رکھنا ہے. بعض بچوں کے آپ دانت دیکھیں تو وہ بالکل پیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دانت پر میل جمی ہوتی ہے, یا جو ہے وہ دانت میں ٹافیز کھا کھا کر, کینڈیز کھا کر, چاکلیٹس کھا کر وہ دانت جو ہے بعض اوقات بلیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے بھائی. برش اگر آپ کر رہے ہیں تو برش کرنا چاہیے, یا آپ جو ہے وہ اگر مسواک شریف کر رہے ہیں, اور مسواک شریف کرنی چاہیے, سنت مبارکہ ہے, تو مسواک کریں. تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی دانت کس طرح کے تھے؟ بالکل سفید تھے, وائٹ تھے, بالکل سفید دانت تھے اور صاف ستھرے اور چمکدار تھے. آپ کے جو سر کے بال تھے وہ گھنے اور گھنگریالے بال تھے. بعضوں کے بال اسٹریٹ ہوتے ہیں, بعضوں کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوتے ہیں. تو ان کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے اور کانوں سے نیچے تک آتے تھے. آپ کی داڑھی گھنی تھی اور بڑی اور بہت خوبصورت تھی, جس طرح دوسرے صحابہ کرام کی بھی, جیسا کہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک داڑھی تھی, جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تھی, گھنی داڑھی تھی اور خوبصورت داڑھی تھی. تو اسی طرح ان کی داڑھی تھی. اب آپ سنتے جائیے گا, میں آپ سے سوال بھی کروں گا, آپ کی طرف بھی آؤں گا. ایسا نہیں کہ میں بیان کرتا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں گے. تو آپ سے سنوں گا, پوچھوں گا, توجہ کے ساتھ آپ نے اس چیز کو سننا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نرمی, محبت اور شرم و حیا کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی. کیا کہیں گے ہم سارے بچے؟ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ حمزہ بھائی, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کو اس طرح بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ یار یہ بدماش ہے. یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی بعض لوگوں کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنا ہلیا اس طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بات ہی کر دیں ہیں. اور ان کے حلیے سے مطلب دیکھ کر بعض اوقات بندہ مطلب دیکھ کے بندہ بولتا ہے کہ یار یہ حلیے سے ایسا لگ رہا ہے یہ بدماش ٹائپ کا بندہ ہے. اس طرح کے حلیہ نہیں بنانا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا حلیہ کس طرح ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کر ہی بندہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ شریف ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پر بھی بعض لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندہ, جب فرسٹ امپریشن میں دیکھ کر بندہ بولتا ہے یار یہ بندہ شریف لگ رہا ہے, اور اگر کبھی اس کے بارے میں کوئی بندہ مائنس بات کر بھی دے تو کیا بولتے ہیں, یار وہ بندہ اس طرح کا لگتا نہیں. اچھا, کلاس روم کے اندر بھی اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو بیچارے بہت شریف ہوتے ہیں, اور ساری کلاس مل کر ان کو کیا کر رہی ہوتی ہے, چھیڑ رہی ہوتی ہے, ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا گینگ وار والے ہوتے ہیں, یعنی ان کا پورا گینگ بنا ہوتا ہے, پورا گروپ بنا ہوتا ہے, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, پڑھنا, پڑھائی ان کا مقصد ہوتی ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو تنگ کرنا اور دوسرے لوگوں کو چھیڑنا. کبھی وہ اونچی اونچی آوازیں نکالیں گے, کبھی کوئی چیز پھینک کر ماریں گے, کبھی کچھ کریں گے. تو ہمارے صحابہ کرام اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. ان کا انداز کیا تھا کہ ان کے چہرے سے نرمی, محبت اور یوں کہہ لیں کہ شرم و حیا کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بڑا حسن بھی عطا فرمایا تھا, بڑے حسن و جمال کے آپ مالک تھے, لیکن اس کے باوجود شرم و حیا کے پیکر تھے. اور اتنی شرم فرماتے تھے, مطلب شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے, اتنے پیکر تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے حیا کیا کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی بعض چیزیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں, جیسا کہ ابھی آپ لوگ جواب دیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, وہ کس چیز کے اندر مشہور تھے؟ صدیق ہیں تو کس چیز میں بڑے مشہور تھے؟ سچ بولنے میں. کس چیز میں بڑے مشہور تھے؟ سچ بولنے میں. جناب فاروق اعظم, ان کی عدالت بہت مشہور تھی, عدل و انصاف ان کا بہت مشہور تھا. اسی طرح جناب مولا علی رضی اللہ عنہ, ان کی کیا چیز بڑی مشہور تھی؟ چلیں بتائیں, مائک پہ بتائیں. ذہانت. ذہانت تو بہت مشہور تھی, واقعی مشہور تھی. اور بھی ایک چیز ہے جو ان کی بہت مشہور تھی, ان کی تلوار مبارک. تلوار مبارک بھی بہت مشہور تھی. حدیث پاک میں تلوار کا نام بھی بیان کیا ہے. آپ بیان کریں گے؟ چلیں بیان کریں. بہادر تھے. بہادر. یہ حمزہ بھائی نے بات کہی ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کی بہادری بہت مشہور تھی.
وہ بہت بہادر تھے اور کئی جو جنگ کے اندر جو لوگ تھے ان کو اکیلے پچھاڑ دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے جو بہادر تھے ان کے مقابلے میں آیا کرتے تھے، تو ان کی بہادری جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی یہ چیزیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس چیز کے اندر مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ حدیثوں کی روایت کی ہے، حدیثیں ان سے بہت زیادہ مروی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرم و حیا بہت مشہور تھی۔ اچھا، ان کی دو چیزیں بڑی مشہور تھیں، ایک شرم و حیا یہ بہت مشہور تھی، اور دوسری ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، سخی بہت تھے۔ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں نا، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے کوئی بچہ بیان کرے گا بھائی سخی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سخی بندہ کیا کرتا ہے؟ شریف بتائیے۔ شریف ہوتا ہے، سخی بندہ شریف ہوتا ہے۔ چلیں یہ بات تو ہو گئی ہے، شریف بھی ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ دوسری طرف کا بھی ہو۔ اور کچھ بتانا چاہیں؟ چلیں یہاں سے کوئی بتانا، یہ مائک ان کو دیجیے۔ دوسرے بندے کے ساتھ نرم دل ہو جاتا ہے۔ نرم دل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ چلیں آپ ہی دوبارہ بتائیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اپنا مال ضرورت مند کو دینے والے سخی۔ یہ اصل اس کا مفہوم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے نا، سخی اس کی مطلب ایک یوں کہہ لیں کہ عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنا مال دیتا ہے۔ اگر لوگ پریشان ہوں تو ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ان کو پیسے چاہیے تو پیسے دیتا ہے، ان کو راشن چاہیے تو راشن دے دیتا ہے، ان کو دوائی چاہیے تو دوائی دے دیتا ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے ایسی کہ جو دوسروں کو دینے والی ہے تو وہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو سخی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ سخی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے والا، آپ بیان کریں، سخی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ ان کو دیں مائک بھائی، سخی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے یہ آگے دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تو کچھ پوچھیں بھائی سخی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ کیا؟ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ ماشاءاللہ، ان کو مائک دیں ذرا، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نام بتائیں، ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے ہیں، دوبارہ بتائیں۔ محمد رضا۔ محمد رضا، کیا بتا رہے ہیں نام؟ محمد رضا۔ محمد رضا، آپ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے کہیں؟ آپ ان کے بھائی ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں۔ محمد رضا بھائی، سخی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخی کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ آپ کہیں دوسروں کی مدد کرنے والا، سوچ رہے ہیں، تھوڑا ذہن پر زور ڈال لیں، کہیں دوسروں کی مدد کرنے والا۔ دوسروں کی نا مدد کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ چلیں جی، تھوڑا سا پریشان ہو گئے، ان کو دیں مائک، آپ بتائیں بھائی سخی بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ ہیلپ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ بھی تو کچھ بتائیں تاکہ آپ ہماری بھی تو کچھ ہیلپ کر سکیں، کچھ بتائیں گے؟ بتائیں وہ سخی بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے۔ جی آپ کچھ بتائیں گے؟ سخی بندہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو کیا کرتا ہے؟ اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ چلے جی، یہ بات ہو گئی ہے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں۔ بچے کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو بتائے گا؟ آج بچے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، بھی کیا بات ہے بھائی؟ بچے دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ کچھ ہنٹ میں دے دیتا ہوں۔ تو بھائی اگر کوئی بچہ آج کلاس میں نہیں آیا تو کل آپ اس کو سمجھا دیں کہ بھائی کلاس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں سبق پڑھائی گئی تھی، تاکہ جو اس کا سبق مس ہوا ہے وہ اس کو بتا دیں۔ اچھا آپ بتائیں۔ جو بچہ گر گیا اس کی مدد، ان کو اٹھا، جو بچہ گر گیا ہے تو چلیں وہ اس کی مدد کر دیں۔ آپ بتائیں جی، یہاں سے بھی ایک دو بندوں سے پوچھوں گا میں، ذرا سوچ کر رکھیں جی۔ دوسروں کو اچھی باتیں سکھانے والا۔ دوسروں کو اچھی باتیں سکھانے والا، یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھا بندہ ہوتا ہے۔ جی کچھ آ رہے ہیں یہاں اور کسی کے ذہن میں؟ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، قاری صاحب آپ بھی کچھ شامل کر سکتے ہیں، ویسے کچھ شامل کرنا چاہیں گے؟ کچھ ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلیں اچھا، جو میں نے بھی چیزیں بیان کی ہیں اس میں سے سوال کرتا ہوں، پھر ہم ایکٹیویٹی کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ میں نے سوالات کیے تھے، کچھ میں نے باتیں آپ کو بیان کی تھیں، وہ آپ سے پوچھنا، جس بچے کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مبارک قد تھا وہ کس طرح کا تھا؟ لمبا، چھوٹا، درمیانہ؟ 3 آپشن چلے میں نے آپ کو دے دیے، اب بتائیں۔ چلیں آپ بتائیں، ان کو مائک دیجیے گا سیدھے ہاتھ سے۔ جی درمیانہ، اونچی آواز سے کہیں، درمیانہ۔ ان کا جواب چلیں ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کر لیتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو کلر تھا، جو رنگ تھا، وہ کس طرح کا تھا؟ یہاں سے پوچھیں۔ چلیں ان کو دیں جو سب سے آگے بیٹھے ہیں۔
جی गुलाबी गुलाबी था, और देखने में किस तरह के वो लगते थे कि गोया कि वो गुलाबी थे, गुलाबी तो थे भाई, किस तरह के लगते थे? एक फूल की तरह लगते थे। किस तरह लगते थे? फूल। फूल की तरह। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। चलें जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो औसाफ बहुत मशहूर थे, दो स्पेशलिटीज़ उनकी बहुत मशहूर थी। मैंने आपको बताया था कि वो इन दो चीज़ों के अंदर बड़े मशहूर थे। क्या क्या चीज़ें थी वो? किसी को कुछ याद है? रिवीजन भी हो जाए ना। चलें नाथ खां, हमजा भाई। सखी थे, सखी थे, और शर्म हया के पैकर। शर्म हया के पेकर थे। इनका जवाब भी दुरुस्त है। चलें जी, जवाबात आपके दुरुस्त हो गए हैं। बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और शामिल करते हैं एक्टिविटी। टाइम भी हो गया है, एक्टिविटी भी शामिल करनी है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कुछ कॉल्स भी हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं, तो आइए कुछ कॉल्स भी शामिल कर लेते हैं जी। पहला करना तैयब, तैयब माने पाक, माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। क्या बात है, मदनी चैनल जिंदाबाद। और ये किड्स मदनी चैनल है, तो फिर हम क्या कहेंगे? किड्स मदनी चैनल। चलें जी, क्या बात है, हमारा मदनी चैनल। एक और कॉल है, आइए उसको शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। जी फिजान मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हज़रत उस्मान गनी का हमारे प्यारे नबी से क्या रिश्ता था? जज़ाकल्लाह खैरा। किड्स मदनी चैनल है हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है। कोई बच्चा नारा लगाए यहाँ से, दावत इस्लामी जिंदाबाद का? कौन लगाएगा? जरा जो जानदार नारा लगाए और जोरदार नारा लगाए। चले उनको माइक दें जरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चले, सारे बच्चों ने जिंदाबाद कहना, आपने कहना दावत इस्लामी जिंदाबाद। आप कहें दावत इस्लामी भाई, आवाज मजेदार नहीं आ रही। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने सवाल ये किया था कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता था? तो किसी को मालूम है? वैसे इनका वो लक़ब भी मशहूर है। कारी साहब हाथ उठा रहे, चलें बताइए। दामाद रसूल, यानी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। क्या थे? दामाद। दामाद का मतलब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पहले एक बेटी की शादी इनके साथ की, अपनी पहले एक बेटी का निकाह इनके साथ किया, जनाब सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। फिर उनका इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया, तो फिर नबी पाक इस्लाम ने अपनी एक और बेटी का इनके साथ जो है वो निकाह फरमा दिया। और यूं इनके निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहिबजादियाँ आईं। कितनी बेटियां निकाह के अंदर आईं? दो। और ये इनकी ऐसी खासियत है जो कायनात में किसी और को हासिल नहीं हुई। यानी पूरी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक इस्लाम के ज़माने तक किसी भी शख्स को ये खासियत हासिल नहीं हो सकी कि उनके निकाह में किसी भी नबी की दो बेटियां आई हों। ये सिर्फ जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की शान है। चलें जी, माशाल्लाह कॉल्स भी शामिल होती जा रही हैं। एक्टिविटी का टाइम भी हो चुका है और टाइम है एक्टिविटी टाइम। तो आइए अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन का जी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो है वो बोर्ड मौजूद है, और यहाँ हम एक काम ये करेंगे कि आप ये मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी यहाँ पर भी है और एक एक्टिविटी यहाँ पर भी मौजूद है। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे कि मैं आपको इस एक्टिविटी के पास जाकर बताता हूँ भी करना क्या है। देखिएगा, हम पहले जो है वो यूँ कर लेंगे कि जो राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेंगे और जो लेफ़्ट साइड पर इनको टीम बी कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और किस टीम के बच्चे जो है वो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। हमारे पास दो बॉल्स मौजूद हैं, एक बॉल के अंदर पिन्स हमारे पास मौजूद हैं और दूसरे में ये पेपर्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यूँ नंबर्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ से नंबर लेकर यूँ करके ये लेना है हज़रत उस्मान गनी और यूँ करके इसके ऊपर पिन लगा देंगे।
ٹھیک ہے، احتیاط سے لگانی ہے، بورڈ گرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک یہ لگا دی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور جو ہے وہ جملہ یوں کر کے لگا دینا ہے. تو یوں کر کے یہ لگا دیں گے تو یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے وہ جملہ پڑھ کر سنانا ہے کہ آپ نے وہ کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. اس طرح بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ جملے موجود ہیں اور ان جملوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو مل رہی ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیم اے سے پہلے کسی بچے کو بلاتے ہیں. ٹیم اے سے کون سا بچہ آئے گا ہمارے ساتھ؟ چلیں آپ ہیں، ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں. مائک ان کو دیجیے گا بھائی، مائک اپنی ٹیم سے لیتے ہوئے جائیں اور ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں گے. اور سب سے پہلے نام بتائیں گے اپنا. محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. ابراہیم بھائی شروع کریں گے. مائک رکھ دیجیے جی، ورنہ آپ کو لگانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور آپ جو ہے وہ یہاں پر لگاتے چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مائک میں اس کے بعد ایک ہی لگانا ہے آپ نے، اس کے بعد پھر دوسری ٹیم کی باری آ جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ویسے کر لیں گے ٹیمیں والے، کیا کہتے ہیں؟ کر لیں گے. چلیں دیکھتے ہیں بھی کیا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی جملہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو جملہ ہو چکا ہے اسی جملے کو ریپیٹ نہیں کرنا. ایک جملہ ایک دفعہ ہو گیا ہے اور وہ ویسے بھی لگا رہے گا، اس لیے ریپیٹ ہونے کا چانس تو ویسے بھی نہیں ہوگا. ریپیٹیشن والا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. چلیں جی، مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا والے تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. بھائی ٹیم اے والوں نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سا بچہ آئے گا. ہاتھ اٹھائیں بھی کون کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں. چلیں آپ ہیں، آپ بورڈ کے بہت قریب بھی ہیں اور سب سے پہلے آپ نے ایک جھٹکے میں ہاتھ اٹھایا ہے. تو اب پہلے نام بتائیں گے اپنا. محمد عفان. جی نام بتائیں دوبارہ. محمد عفان. اچھا چلیں، اس کے بعد آپ شروع کریں گے. ایک جملہ تو پورا ہو چکا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا والے تھے. بھائی ٹیم بی والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھی ہو جائے گا آپ کو جملہ کمپلیٹ؟ آپ کے پاس وقت کم ہے، جلدی جلدی کریں گے. جی جلدی کریں گے، میں آپ کی کچھ ہیلپ کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو آپ نے یہی لگانا ہے چونکہ ان کے بارے میں کرنا ہے. تو آپ کوئی جو ہے وہ جملہ دیکھ رہے ہیں. چلیں کچھ ہم نے آپ کی ہیلپ کی ہے، اب آپ آ کر لگائیں گے. اور سنت مبارکہ ویسے یہ ہے کہ جو آپ شلوار قمیض پہنے ہیں تو آپ کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. تو کوشش کریں کہ جو بچہ بھی آئے تو اپنی جو شلوار ہے اس کو ذرا ٹخنوں سے اوپر کر کے پھر اس کے بعد آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو توجہ رکھیں گے. چلیں جلدی جلدی کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ قرآن پاک سے ان کے عشق اور محبت کی بات ہو رہی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4. چلیں جی 4 پر ہی رکنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. جی بتائیے آپ کے بھی آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. حضرت عثمان غنی عاشق قرآن تھے. حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ یہ بھی کہا کریں رضی اللہ عنہ. جب بات کریں تو پوری جو ہے وہ بات کریں تاکہ جو بزرگان دین ہیں صحابہ کرام کے ساتھ لگتا ہے رضی اللہ عنہ. جب نبی پاک کی باری آئے گی تو کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دیگر بزرگان دین کی باری آئے گی ان کا نام لیا جائے گا تو ان کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ. یہ ترتیب ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے. اور کسی اور نبی کا جب نام لیں گے تو ان کے ساتھ لگائیں گے علیہ صلاۃ والسلام یا علیہ السلام، یہ بھی لگایا جاتا ہے. تو آپ نے پڑھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن تھے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. چلیں جی ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ٹیم بی والوں نے بھی ایک پوائنٹ حاصل کر لیا. ایک بچہ یہاں سے اور بلا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کون آنا چاہیں گے. چلیں آپ آئیں، ان کو مائک دیجیے. مائک لے کر وہاں پہنچیں گے. مائک رکھ کر آپ نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے اور جو جملہ ہو چکا ہے اس جملے کے علاوہ کوئی اور جملہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ باتیں سیکھنے کو مل سکیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ قرآن پاک سے بہت محبت بھی فرماتے تھے اور بڑی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. جی جو ہو چکا ہے اس کو نکال کر دوبارہ نہیں لگائیں گے.
بال کے اندر آپ کے پاس کوئی جملہ موجود ہو تو اس میں سے جو ہے وہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے. جی ٹائم آپ کے پاس کم ہے. اللہ اکبر, آپ کی بھی تھوڑی بہت مدد کرنی پڑے گی. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں یا کیا کریں؟ बन गया बस. بن گیا, چلیں جلدی جلدی کر لیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع کرنا ہے اور وقت بھی ظاہر ہے ہمارے پاس خاص مختص ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6. چلیں جی 7 6 پر ہی آپ نے رکوا دیا ہے. پہلے نام بتائیں گے اپنا؟ मेरा नाम उबैद मुस्तफ़ा है. عبید مصطفیٰ بھائی. عبید بھائی آپ کو ماشاءاللہ ہم کڈس مدنی چینل کے بہت سارے پروگرامز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو کیا آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. آپ یہاں بیٹھیں گے, ایک بچے کو یہاں سے اور بلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف چلیں گے. کون آئے گا؟ چلیں آپ آئیے, اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں. پہلے خلیفہ کا نام کون کیا ہے؟ چلیں سارے بچے مل کے بتائیں. اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اور انہی کا آج ذکر ہو رہا ہے. اور سب سے نمبر 1 کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے, اس کو سیدھا کر دیجئے گا. آپ ادھر میری طرف دیکھیں. سب سے پہلا جو نمبر 1 کے اوپر وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرچی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی, اس کو سیدھا کر دیں آپ. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ہے اس کی طرف چلیں گے. چلیں جی 3 خلفاء راشدین کے نام ہو گئے. تو چوتھے خلیفۃ المسلمین کون ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آج ہم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ عبد الرشید. عبد الرشید بھائی. عبد الرشید بھائی آپ نے کیا جملہ یہاں پر جو ہے وہ مکمل کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عاشق رسول تھے. آپ نے انہا کہا ہے, انہو ہونا چاہیے. دوبارہ پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے. صرف یہی نہیں بلکہ سارے ہی صحابہ عاشق رسول تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے تو 2 پوائنٹ یہاں آ گئے ہیں اور 2 پوائنٹ یہاں آ گئے ہیں, تو دونوں ہی ٹیمیں جیت گئی ہیں. سبحان اللہ. بھائی ایک ہی بچے کو مزہ آیا. سبحان اللہ. انہوں نے ایک بچے نہیں کہا, ابھی بھاگے بچوں نے نہیں کہا. بھائی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. سبحان اللہ. بات ہے. چلیں جی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں, اور دوسری ایکٹیویٹی کا نام ہے پیاری پیاری باتیں. عثمان ذوالنورین کا. جی اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے, آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیویٹی ایک بورڈ کے اندر موجود ہے. یہاں پر کچھ کھانے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں. ہم کریں گے یہ کہ 3 بچوں کو بلائیں گے. 3 بچے کون کون سے ہوں گے؟ آپ آئیے, جلدی جلدی آ جائیے کیونکہ وقت ہمارے پاس اختتام کی جانب جا رہا ہے. آپ آئیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ آ جائیں. آپ آئیں جلدی سے آئیں. یہاں چلیں, یہاں آ جائیں. اور یوں کر لیتے ہیں کہ آپ اس میں سے لیں گے. کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 3 کارڈ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 3 کارڈ آپ نے اٹھانے ہیں اور تینوں کارڈ کو پکڑ کر آپ نے اسکرین کی طرف کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ان پر الفاظ لکھے ہیں اور وہ الفاظ آگے پیچھے اگر ہو جائیں تو آپ نے ان الفاظ کو, جملوں کو ترتیب کر کے پورا جملہ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ اب آپ ہی پزل بن گئے. صحیح ہے, تو اٹھائیں گے اور تینوں یہاں پر آئیں گے. چلیں اٹھائیں, کسی بھی ایک خانے میں سے اٹھا لیں. چلیں آئیں, یہاں پر آئیں گے, ادھر آئیں گے. چلیں جی کھڑے ہوں گے, اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے. چلیں جی تینوں دکھائیں ذرا اسکرین کی طرف کہ آپ نے کون سے کارڈ جو ہے وہ کیے ہیں. چلیں جی, اب یہاں پر نظر آ رہا ہے انہوں نے کیا ہے ایمان, انہوں نے کیا ہے سب سے بڑی, اور انہوں نے کہا ہے نعمت. تو یہ کیا درست ہے؟ ترتیب ٹھیک ہے؟ تو ترتیب جس طرح ٹھیک ہونی چاہیے اس طرح کھڑے ہوں ذرا آپ لوگ. ابھی آپ لوگوں نے دیکھ کر لگا دیا ہے. چلیں آپ لوگ رسیدیں ہوں. ایمان, میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں. اب دیکھیں ایمان, لفظ ایمان, ابھی بھی جملہ صحیح نہیں ہوا ہے. آپ لوگ دیکھیں, ویسے پہلے آپ لوگ اسکرین میں دیکھیں. بھائی اسکرین میں دکھائیں ذرا, پہلے
اسکرین میں ذرا ان کا کلوز اپ دکھائیں. اب دیکھیں یہ ابھی غلط ہے, یہاں آ رہا ہے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان, تو تھوڑی سی ابھی بھی کہیں مسٹیک ہے, ابھی بھی ایک مسٹیک ہے, ابھی بھی ایک مسٹیک ہے. ہاں اب آپ نے بالکل صحیح کیا ہے. اب آپ پڑھیں گے بھی اس میں کیا ہے, ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے, ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں گے, ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. اس کو رکھیں گے اور ایک کام یہ کریں گے, قاری صاحب کو بلا لیں گے, نعت خواں بھائی کو بلا لیں گے, اور یہاں سے آپ آ جائیں. چلیں آپ آ جائیں, آپ جلدی جلدی آ جائیے, جلدی جلدی آئیں. اور اسی طرح آپ بھی ایک جو ہے وہ خانے سے اٹھائیں اور اسی طرح کھڑے ہوں گے. جلدی جلدی کھڑی ہوئیے گا, جلدی سے آئیں گے, ایک ہی اس میں سے اٹھانا ہے. چلیں جلدی آئیں, جلدی آئیں, آپ بھی آئیں, یہاں کھڑے ہوں گے. چلیں جی دیکھیں ذرا یہ جملے کو دیکھیں اور کیا بنتا ہے. چلیں جی آپ اس طرف آئیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ ادھر جائیں گے, آپ ادھر جائیں گے, اس طرف جائیں گے, اور اب جملہ پڑھیں گے. بھی جملہ کیا ہے, آپ کے پاس مائک لگا کر سب بتائیے گا. مسلمان دونوں جہاں میں کامیاب ہے. سچا مسلمان دونوں جہاں میں کامیاب ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. تو بچے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں اب ہم آپ کو بیان کر رہے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری باتیں. ان باتوں کو آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے, اور جو باتیں عمل کرنے والی ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی, ان کی زندگی کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل آپ سے اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل, دعوت اسلامی, کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا, ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا, عثمان ذوالنورین کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا